کہ عشاء کی نماز میں وہ شخص سے جس کی مغرب قضا ہوئی ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور امام کے پیچھے اگر وہ پڑھتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اور صحیح صورت ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو مسافر کو بھی امام کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھنی ہوگی، 2 رکعت پڑھ کر نہیں بیٹھا رہے گا، ورنہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا رہتا اور پھر لاسٹ میں امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مغرب کی نماز جس کی فوت ہو جاتی ہے وہ امام کے ساتھ عشاء کی نماز میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ عشاء کی جماعت چل رہی ہے اس لیے عشاء کی نیت سے عشاء کی نماز میں داخل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی، علماء کے۔ صحابہ کرام کے ہاں 2 تفسیر تھی، حکمرانوں کی، مسلمان حکمرانوں کی اور مسلمان علماء کی۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عام لوگوں کی بھی اطاعت کرنا، دین کی بات میں ان کی بھی باتیں مان لینا نہیں کہا آپ نے۔ تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ علماء کی باتیں لی جائیں گی دین کے سلسلے میں، اور علماء بھی یہ اختلاف ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور سنت۔ قرآن سنت کا علم کون رکھتا ہے؟ علماء ہی رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ علماء کی باتوں کو چھوڑ کر صرف قرآن و حدیث کی بات لینے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے یو پی آئی میں جو آپ کو کیش بیک آتا ہے وہ ایپ کی طرف سے اگر ہے تو جائز ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ پے ٹی ایم ایپ آپ نے استعمال کیا تو اگر ایپ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے تو یہ جائز ہے۔ 2 قسم کا آتا ہے، ایک بینک کی طرف سے آتا ہے اور ایک ایپ والی کمپنی کی طرف سے۔ تو اگر ایپ والی کمپنی کی طرف سے آتا ہے تو آپ کے لیے اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپ کمپنی یہ بینک کے نہیں ہے اور یہ آپ کو سروس فراہم کرتی ہیں، یعنی آپ کے پیسے کو لے کر بینک تک پہنچاتی ہیں یا دوسرے شخص تک پہنچاتی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہیں۔ تو اس کا کام صرف پہنچانا ہے، اس پہنچانے پہ اسے پیسے ملتے ہیں، تو وہ آپ کو صرف سروس فراہم کرتی ہے اور وہ بھی سود سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر بینک سے ملتا ہے تو پھر ناجائز ہے، اس لیے کہ بینک کا مکمل طور پہ معاملہ سود کا ہے۔ تو بینک سے جتنے بھی فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ یہ سوال ہے کہ امام صاحب مقتدیوں کو مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص آ کر عصر کی نماز کی نیت کر رہا ہے کیونکہ اس کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے اسی طرح امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی مغرب پہ نماز کی نیت کرتا ہے، کیا یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے صحیح ثابت ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص سے جو مغرب کی نماز میں عصر کی نیت سے شامل ہوتا ہے اس کا مغرب کی نماز میں عصر کی نیت سے شامل ہونا درست ہے، جائز ہے تمام علماء کرام کے ہاں۔ راجح قول کے مطابق اگر وہ شامل ہوتا ہے تو امام کی نیت اور اس کی نیت میں فرق کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو چونکہ وہ 1 رکعت مزید اس کو پڑھنی ہے تو امام جب نماز سے فارغ ہو جائے گا تو 1 رکعت کھڑے ہو کر وہ اپنی چوتھی رکعت عصر کی مکمل کر لے گا، تو اس کے لیے داخل ہونا جائز ہے۔ جو دوسری صورت ذکر کی گئی ہے کہ عشاء کی نماز میں وہ شخص سے جس کی مغرب قضا ہوئی ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور امام کے پیچھے اگر وہ پڑھتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اور صحیح صورت ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد وہ بیٹھا رہے گا، امام چوتھی رکعت کے تشہد میں جب جائے گا تب وہ تشہد میں شامل ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا اور پھر امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ لیکن یہ بات نماز کی کیفیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے مجھے صحیح نظر نہیں آتی ہے۔
حالانکہ بہت سارے علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن مجھے صحیح نہیں نظر آتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو آپ نے چوتھی رکعت میں اقتداء نہیں کی، تو آپ نے امام کی مخالفت کی، تو چوتھی رکعت میں آپ نے اقتداء نہیں کی، جبکہ وہ اس کی صحیح نماز ہے۔ دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو مسافر کو بھی امام کی اقتداء میں 4 رکعت ہی پڑھنی ہوگی، 2 رکعت پڑھ کر نہیں بیٹھا رہے گا، ورنہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا رہتا اور پھر لاسٹ میں امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ مغرب کی نماز جس کی فوت ہو جاتی ہے وہ امام کے ساتھ عشاء کی نماز میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو چاہیے کہ عشاء کی جماعت چل رہی ہے اس لیے عشاء کی نیت سے عشاء کی نماز میں داخل ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھیں۔ نمازوں میں اگر ترتیب بگڑ جاتی ہے تو یہ ترتیب صرف اس صورت میں ہے جب قضا نمازیں کئی ایک ہوں، فرض نمازیں کئی ایک ہوں۔ جب قضا نماز اور فرض نماز دونوں اکٹھا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں فرض نماز کو پہلے پڑھا جا سکتا ہے، قضا نماز کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ظہر کے بعد کی سنتیں ادا کی، عصر کے بعد ظہر کے بعد کی سنتیں ادا کی۔ اگر آپ چاہتے تو پہلے سنت پڑھ لیتے، اس لیے کہ آپ ہی امام تھے تو آپ سنت پڑھ لیتے، اس کے بعد نماز پڑھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر آپ نے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ادا کی۔ تو یہ ایک دلیل ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز، وقت کی نماز اور قضا نماز میں ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب ہونا اچھی بات ہے اگر ممکن ہے تو، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بغیر ترتیب کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ حدیث کے اندر جمعہ کے تعلق سے جو حدیث ہے کہ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بدنہ بقرہ ومن راح فی الساعۃ الاولی فی الثانیہ فی الثالثہ، تو وہاں پہ ساعہ کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا معنی ہوتا ہے گھڑی، اور اس کو بعض علماء نے پہر کے معنی میں لیا ہے، یعنی دن اور رات کو انہوں نے تقسیم کیا ہے پہر میں۔ تو جو پہلی گھڑی میں آتا ہے وہاں پہ جو مقصود ہے وہ یہ کہ جو شخص سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو وہ پہر مقصود نہیں ہے جو دوسری روایتوں کے اندر ہے۔ یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو پھر اس کے بعد داخل ہوتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی بات کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ ساعہ سے مراد وقت ہے، جو پہلے وقت میں داخل ہوتا ہے جو دوسرے وقت میں، تو اس طریقے سے پہلا اور دوسرا وقت سے مراد اس کے داخل ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ساعہ کی تحدید صحابہ کرام کے یہاں نہیں تھی، آج کے زمانے کے اعتبار سے گھڑیاں نہیں تھیں تو گھڑیوں کا اعتبار نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ 12 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، بعض میں 3-4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو الگ الگ تقسیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ سوال ہے کہ علم کا دین لینا بردر سے کیسا ہے، یعنی بردر سے علم لینا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم جو چیز ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے لی جاتی ہے۔ کیا آپ کبھی میڈیکل کا علم
غیر ڈاکٹر سے لیتے ہیں؟ کیا آپ کبھی انجینئرنگ کی کلاسیں اور لیکچر سے غیر انجینئر سے لیتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ چیز ایسی ہے جو غیر مسلم بھی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ جتنے میڈیکل کالج سے ہیں اس میں جتنے بھی پروفیسر سے ہیں، یہ سب کے سب میڈیکل لائن سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئرنگ لائن سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی ایسا نہیں کسی نے انجینئرنگ کیا ہو اور میڈیکل کالج میں آ کر وہ آپ کو ڈاکٹری کا علم دے رہا ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ڈاکٹری کی ہو اور ڈاکٹری کرنے کے بعد وہ آ کر انجینئرنگ کالج میں آپ کی کلاسیں لیتا ہو۔ کوئی بھی اپنا پیسہ ان چیزوں پہ خرچ ہی نہیں کرتا ہے، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اس طرح کی چیزیں کرتا ہی نہیں ہے۔ تو دین اسلام اتنا سستا اور ہلکا ہے کہ کوئی بھی شخص سے دین کا علم نہ سیکھے اور اس کے بعد پھر آ کر لیکچر دینا شروع کر دے۔ آپ خود سوچیں، کیا دین اسلام اتنا ہلکا ہے کہ آپ پہ شریعت کا علم ہی نہ سیکھیں اور لوگوں کو شریعت کے بارے میں بتلانا شروع کر دیں؟ یہ تو آپ کو میں نے عقلی طور پہ سمجھایا ہے، یعنی عقل اور فطرت جو کہتی ہے اور جو چیز ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس انداز میں نے سمجھایا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا دین ہر چیز کی دلیل پہ مبنی ہوتا ہے تو دلیلوں کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی، علماء کی۔ اپنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تفسیر کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ہاں دو تفسیر تھی، حکمرانوں کی، مسلمان حکمرانوں کی اور مسلمان علماء کی۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عام لوگوں کی بھی اطاعت کرنا، دین کی بات میں ان کی بھی باتیں مان لینا نہیں کہا آپ نے۔ تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ علماء کی باتیں لی جائیں گی دین کے سلسلے میں، اور علماء بھی یہ اختلاف ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور سنت۔ قرآن سنت کا علم کون رکھتا ہے؟ علماء ہی رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ علماء کی باتوں کو چھوڑ کر صرف قرآن حدیث کی بات لینے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی کہا گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے جو خوف یا امن سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دینی معاملہ وہاں پہ لیا گیا ہے، کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو پھیلاتے ہیں، عوام اس چیز کو پھیلاتی ہے۔ حدیث کے اندر کیا، قرآن کے اندر کیا کہا گیا، اس سے منع کیا گیا۔ کوئی بات آئی، کوئی حکم سنا، کچھ باتیں آئی، اس کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا کرنا ہے، اگر اس کو رسول کی طرف لوٹاتے اور ان لوگوں کی طرف الی الرسول و الی اولی الامر منہم، اور اپنے علماء کی طرف، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جن کے اندر استنباط کی قدرت ہے وہ اسے جان لیتے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ لوٹانے کا حکم دیا؟ علماء کی طرف۔ تو جو چیز جس کی نہیں ہے اس سے ہم کیوں لیں گے؟ ہم اپنے اس ممبر پہ ایک جاہل کو، اس مصلے پہ ایک جاہل کو نہیں کھڑا کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص عوام میں سے کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم منتخب کرتے ہیں کس کو؟ کوئی حافظ ہو، اچھی آواز والا ہو، پختہ قرآن والا ہو، اس کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے نماز پڑھائے۔ تو اپنے پورے دین کو، یہ تو صرف نماز کا معاملہ ہے، پورے دین کو ہم کیسے بردست کے حوالے کر دیتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے پاس بالکل علم نہ ہو، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو نماز پڑھنا آتا ہے، زکوٰۃ دینا آتا ہے، روزہ رکھنا آتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دین کی جانتے ہیں،
لیکن دین کی باتیں جان لینے سے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہی عالم ہو جاتے تو آپ میں سے ہر ایک عالم ہو جاتا۔ تو جس طریقے سے بردرس سے درس دیتے ہیں، آپ بھی آ کے یہاں پہ درس دیتے ہیں، کیا فرق ہے آپ میں بردرس میں؟ وہ چیز تو آپ بھی تیار کر لیتے، آپ بھی آ کے درس دیتے، پھر مولانا کی ضرورت کیا ہے، علماء کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو سلف کے یہاں ہے وہ ایک ترتیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علم لیتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے بعض صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے علم لینے کے لیے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی مثال ہے، اسی لیے سب سے زیادہ احادیث انہی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب، ابو بکر صدیق اور خلفائے اربعہ، یہ سارے کے سارے کبار علماء میں شمار ہوتے تھے۔ اب جنہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب نے نبی سے علم لیا ہے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہوتے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خطاب کیا تھا، بلغوا انی ولو آیا، یہی آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی کتنے تھے؟ تقریباً 1,00,000 کے قریب، 1,00,000 کے قریب۔ اگر 1,00,000 آپ کو دیکھنے کی وجہ سے، آپ کی بات سننے کی وجہ سے عالم بن جاتے تو کتنی بڑی تعداد علماء صحابہ کرام کی ہوتی تھی۔ لیکن چند ایک صحابہ کرام کی روایتیں ملتی ہیں، اور عالم جو ان میں ہیں ان میں کے حلقے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کے مدینے میں پورے سارے صحابہ کرام رہتے تھے، لیکن حلقہ کن کا تھا؟ مدینے کے اندر حلقہ کن کا تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مکے کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ سوچیں کہ باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ انہوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی؟ اگر دین کی تبلیغ اتنی اہم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج علماء دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں بردرس، تو اس زمانے میں کتنے علماء تھے اور باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عالم عالم ہے، اور باقی جو عوام ہے اس کے پاس جو بھی دینی معلومات ہے صحیح وہ دوسرے تک پہنچائے گا، یہی تبلیغ ہے۔ تو تبلیغ ایک الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، اور علم صرف علماء سے لیا جائے گا۔ تبلیغ ہر وہ شخص سے جو دین کی تھوڑی معلومات رکھتا ہے، کوئی بات جانتا ہے، وہ دوسروں کو پہنچا دے، یہی تبلیغ ہے۔ آپ نے درس میں سنا، مثال کے طور پہ آپ کسی کو درس میں شریک ہونے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہی حدیث آپ بیان کر دیں، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تبلیغ کر دی، یہ تبلیغ ہے، دعوت نہیں ہے۔ دعوت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، قرآن کے اندر اس کی بات کہی گئی ہے کہ دعوت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور تبلیغ کے لیے صرف جو بات آپ نے سنی اسی چیز کی تحقیق کر کے، یعنی وہ بات ثابت ہے تو آپ دوسروں کو پہنچا دیں۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کی تبلیغ کرو۔ آیت آپ پڑھے بغیر تبلیغ کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی آیت آپ کو نہیں معلوم، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے سیکھی، جیسے سیکھا ویسے آپ ادا کریں۔ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھے جس نے میری کوئی بات سنی، اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد جیسے سنا تھا ویسے ہی بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ پہ کا جو راستہ ہے وہ آپ اختیار کریں، دکانوں پہ جائیں، سڑکوں پہ جائیں، پبلک میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں، تبلیغ کیجیے۔
اس سے کسی نے نہیں منع کیا آپ کو، لیکن آپ ممبر پہ چڑھیں گے تو غلط ہے، آپ علماء کی کرسیوں پہ بیٹھیں گے تو غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور جو بیٹھاتا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ممبر پہ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ممبر پہ کون تھا؟ اللہ کے رسول۔ اب اس ممبر کا وارث کون بنا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ممبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، اس ممبر کا وارث کون ہے؟ علماء۔ پھر آپ اس ممبر پہ غیر وارث کو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ اگر کسی اپنے باپ کے حصے کو جو حقدار بھائی ہے اس کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ چلو فلاں شخص ہمارے گھر ہمارے گاؤں کا بڑا غریب ہے، میں اپنے بھائی کا حصہ اٹھا کے اس کو دے دیتا ہوں، جائز ہے آپ کے لیے؟ نہیں۔ تو پھر نبی کی وراثت کو آپ کیسے اپنے منمانی طریقے سے بانٹ سکتے ہیں؟ وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وہ شخص جو کسی بھی مسجد کا ذمہ دار ہے، کسی بھی اسٹیج کا ذمہ دار ہے، جو علمی اسٹیج ہے، چاہے وہ جاہلی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس ممبر کو، اس اسٹیج کو علماء کے علاوہ کسی اور کو استعمال کرنے نہ دے۔ یہ انبیاء کے وارثین کا ممبر ہے، یہ علماء کی بیانات ہیں۔ آپ خود دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء صحابہ کرام نے حلقے بنائے، علم دینا شروع کیا۔ باقی جو دیگر صحابہ کرام تھے، بہت سارے صحابہ کرام دیہات سے آئے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس پہ آپ کتابیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعداد معلوم ہوگی، کتنے ہزاروں میں تعداد ہے، اور نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک دو فرد صرف فتویٰ دیتا ہے، ایک دو فرد صرف علم دے رہا ہے، باقی کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے لے کر موت تک رہے، آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ تھے اور موت تک رہے، چند روایتیں ہیں، چند روایتیں، یعنی بعد میں اسے 4 احادیث بیان کی، 4 حدیثیں۔ کون؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کہتے ہیں تبلیغ کرنا اتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت کی کہ ساتھ میں رہنے کے باوجود انہوں نے بیان نہیں کیا؟ چند روایتیں ہیں، چند روایتیں، حالانکہ اگر وہ بیان کرتے تو ان کے روایتوں کی تعداد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی گنا ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود چند روایتیں۔ ان کا ورع تھا، اور ان کے تعلق سے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت، دنیا اور اپنے پاس جو چیز ہے اس میں اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کرے۔ تو انہوں نے اللہ کے پاس جو چیز تھی اس کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسے اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں، اور اس نے اللہ کے یہاں جو کچھ ہے اسے اختیار کیا، تو اس بندے کو کیا ہو گیا ہے کہ رو رہا ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب یہ عقدہ کھلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا دنیا میں ہمیشہ رہنے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے درمیان۔ کہتے ہیں فقان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ صحابی کی گواہی ہے۔ روایتیں کتنی ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ پہ تبلیغ کرنا واجب ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں کرتے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا؟
آپ بتائیے، الزام لگائیں گے ان کے اوپر بھی؟ نہیں، وہ حق پہ تھے، آپ غلطی پہ ہیں، اپنے آپ کو آپ غلط ٹھہرائیں، اپنے آپ کو آپ غلط ٹھہرائیے۔ اس لیے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم تھے، اور اس کے باوجود ان کی روایتیں چند ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ علماء نہیں کام کرتے، اس کا مطلب آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی، اس کے باوجود انہوں نے چند باتیں بیان کی، باقی چیزیں چھپا دی، نعوذ باللہ۔ تو یہی الزام جو آج علماء پہ لگایا جا رہا ہے، یہ علماء پہ نہیں جاتا ہے، سیدھے صحابی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتا ہے، جو اتنے ایمان والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک پڑھنے میں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، پوری امت محمدیہ، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ یہ وہ صحابی تھے، اور ان کی تبلیغ کے تعلق سے آپ بتائیے، یہ کون سے جو آپ کر رہے ہیں، کیا وہ طریقہ انہوں نے اپنایا؟ انہوں نے ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بہانے بازیاں ہیں خود کو میدان میں اتارنے کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ادھر ادھر کی دلیلیں کھینچ کے لے آتے ہیں، اس کے مقابل میں دلیلیں بہت ساری موجود ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ آپ دروازے سے آئیے، جائیے مدرسے میں علم سیکھیے، عالم کے پاس علم سیکھیے، اور دروازے سے داخل ہوں، کھڑکیوں کو توڑ کر ادھر ادھر سے کود کے نہ آئیے۔ آپ کو آنا ہے تو صحیح طریقے سے آئیے۔ ہمارے یہاں راستہ بالکل سیدھا ہے، وہی طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، علماء صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے ائمہ کرام کو دیا، ائمہ کرام نے اپنے بعد کے ائمہ کو دیا، اور اس کے بعد پھر مدارس کی شکلیں بنی۔ مدرسہ صفہ تھا، مدارس کی شکلیں بنتی گئی، پہلے حلقے کی شکلیں ہوئی، پھر بڑا ہوا، پھر اس طریقے سے ہوتے ہوتے ایک خاص جگہ متعین کر لی گئی مدرسے کی شکل میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی، تو جو طریقہ ہے اس طریقے سے آئیے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازوں سے آئیے۔ آپ کھڑکی سے کیوں آتے ہیں جاہلیت کے اور مشرکانہ طریقے سے، کہ وہ لوگ جب نکلتے تھے تو پھر کھڑکیوں سے کود کے آتے تھے گھر میں، بہانہ بازیاں۔ تو یہ نہیں، آپ سیکھیں، علم سیکھیے اور علم کے مقام تک پہنچیے، آئیے، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، انبیاء کے وارث بنیے، تو انبیاء کی جو میراث ہے اس کے آپ حقدار ہوں گے، اور اس طریقے سے انبیاء کی میراث کو غصب نہ کیجیے، جو علماء کا حق ہے وہ آپ استعمال نہ کیجیے۔ اور اس میں جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ دعوت کے نام پہ زکوٰۃ کے پیسوں کو اکٹھا کرنا، دعوت کے نام پہ زکوٰۃ کے پیسوں کو اکٹھا کرنا۔ زکوٰۃ کے پیسے فی سبیل اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے والا شخص عالم ہوتا ہے، بردست نہیں ہوتا، تو ان کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کو بھی 10 بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے، ہمارے صدقات کہاں جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے جہالت کو پروان دے رہے ہیں اور علماء کو پیچھے کر رہے ہیں، علم کو پیچھے کر رہے ہیں۔ تو جو حقدار ہے اس حقدار کو آپ دیجیے، اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ اور علماء سے جڑے رہیے، علماء کے اندر ہی خیر و برکت ہے، باقی جو علم سے دور ہے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے۔ اگر خیر و برکت ہوتی تو وہ علم سیکھتا، اور یہ تکبر کی بات ہے کہ آدمی علم سیکھنے سے تکبر اختیار کرے، اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی عالم کے ساتھ سامنے بیٹھ کر علم سیکھنے سے تکبر اختیار کرتا ہے، اپنے یہاں 2-4 علماء کو کرائے پہ رکھ لیتا ہے، تقاریر تیار کرا لیتے ہیں، پھر اسی تقاریر کو یاد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ علم سیکھنا نہیں ہے، یہ علم سیکھنا نہیں ہے۔ علماء کو آپ دیکھیں
تو علماء کے ساتھ آپ کو ملے گا فلاں سلفی ہے، فلاں سنابلی ہے، فلاں محمدی ہے، فلاں اس مدرسے سے فارغ ہے، فلاں مدنی ہے، تو آپ کو وہ چیز ملے گی کہاں سے پڑھ کے آیا ہو، تو کھل کے اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ عوام ان کو کیا کہتی ہے؟ عوام کہتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں پہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ مدرسے سے فارغ ہیں۔ تو شرم اور تکبر یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں۔ شرم سے بھی علم حاصل نہیں ہوتا، اور تکبر سے تو کبھی بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو دونوں چیزوں کو چھوڑ کر تواضع اختیار کریں، اور علم کو جہاں پہ علم کا مقام ہے، مدارس، وہاں پہ جا کے سیکھیں، علماء کے پاس سیکھیں، پھر اس کے بعد آپ پہ دین کی تبلیغ کریں، دین کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو علم سکھائیں، اور یہ صحیح طریقہ ہوگا جو صحابہ کرام اور تابعین کا تھا۔ یہ سوال ہے کہ دوران خطبہ جب خطیب خطبہ ثانیہ کے لیے ہلکا سا وقفہ لے کر بیٹھتے ہیں تو اس دوران حاضرین جمعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور ہاتھ اٹھانا آداب دعا میں سے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب خطیب دونوں خطبے کے دوران بیٹھتا ہے تو اس وقت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور چونکہ جمعہ کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو اگر کوئی بھی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس وقت کو ذکر کیا ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاتھ اٹھانے کا اختیار ان کو ہے، اس لیے کہ دعاؤں کے لیے، عام دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ گرائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور کوئی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے یو پی آئی میں جو آپ کو کیش بیک آتا ہے وہ ایپ کی طرف سے اگر ہے تو جائز ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ پے ٹی ایم ایپ آپ نے استعمال کیا تو اگر ایپ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے تو یہ جائز ہے۔ دو قسم کا آتا ہے، ایک بینک کی طرف سے آتا ہے اور ایک ایپ والی کمپنی کی طرف سے۔ تو اگر ایپ والی کمپنی کی طرف سے آتا ہے تو آپ کے لیے اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپ کمپنی یہ بینک کے نہیں ہے، جتنے بھی ایپ کمپنیاں ہیں یہ بینک سے الگ ہیں، اور یہ آپ کو سروس فراہم کرتی ہیں، یعنی آپ کے پیسے کو لے کر بینک تک پہنچاتی ہیں یا دوسرے شخص تک پہنچاتی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہیں۔ تو اس کا کام صرف پہنچانا ہے، اس پہنچانے پہ اسے پیسے ملتے ہیں، بینک کی طرف سے ملتے ہوں یا اسی طریقے سے کمپنیوں کی طرف سے ملتے ہوں، جو بھی طریقہ اس کا ہو، تو وہ آپ کو صرف سروس فراہم کرتی ہے، اور وہ بھی سود سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے سامان کو دوسری جگہ پہ ڈیلیور کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامان مجھے لوگ زیادہ سروس دیں، لوگوں کی سروسز مجھے زیادہ ملے، تو وہ ڈسکاؤنٹ رکھتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اتنے پیسے کا سامان میرے ذریعے سے ٹرانسفر کرائے گا تو میں اسے کچھ ڈسکاؤنٹ دوں گا، جیسے کیش بیک ہے۔ تو یہ صورت جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے آپ کو دیتا ہے، اور اس کی اپنی خدمت یعنی پیسوں کو پہنچانے کی جائز ہے شریعت کی نگاہ میں، تو یہ جائز ہو جاتا ہے اگر ایپس کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے۔ لیکن اگر بینک سے ملتا ہے تو پھر ناجائز ہے، اس لیے کہ بینک کا مکمل طور پہ معاملہ سود کا ہے۔ تو بینک سے جتنے بھی فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام حرام ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں جو بیچ میں بروکر کمیشن لیتا ہے اونر سے، لینڈ اونر سے کسٹمر کو بیچنے کے لیے، جیسے 2% اپنے جماعت والے بولتے۔ دیکھیے کمیشن لینے کا معاملہ یہ ہے کہ زمینوں پہ لینڈ بیچوانے پہ یا لینڈ دلانے پہ کمیشن لینا، کمیشن کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے، باب و اجر السمسرہ،
کہ کمیشن کی اجرت کا باب، کمیشن لینے کا باب، اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر اجرت متعین ہے پرسنٹ کی صورت میں یا پیسوں کی لمٹ کی صورت میں تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر پہلے سے طے کیا گیا کہ میں آپ کا بچواؤں گا 2% لوں گا تو ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پہلے سے متعین ہونی چاہیے، پیسے کی مقدار متعین ہو یا پرسنٹ متعین ہو، تو دونوں میں سے جو بھی متعین ہو وہ چیز اسے دی جائے گی، لیکن اس کا اثر خریدنے والے پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی آپ نے بیچنے والے سے طے کیا ہے تو آپ بیچنے والے سے لیں گے، ایسا نہیں کہ اس پیسے کو ایڈ کر کے مزید 2% ایڈ کر کے اس سے یعنی خریدنے والے سے آپ لیں گے، نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو قیمت ہے اسی قیمت سے آپ 2% لے لیں گے۔ ایسے ہی کسی کا آپ دلاتے ہیں تو اس پہ بھی آپ پرسنٹ لے سکتے ہیں اپنی سروس کے، تو وہاں بھی متعین ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو متعین نہ ہو، فکس ہو، یعنی پیسے فکس ہوں یا پھر پرسنٹ فکس ہونا ضروری ہے۔ طرفین میں سے کسی کی جانب سے دھوکہ ہو تو کمیشن لینے والا رسک نہ لیتا ہے، عام طور پر تھوڑے اتفاق ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے کمیشن لینے والا یہ ضامن نہیں ہے، کمیشن لینے والا ضامن نہیں ہے۔ کمیشن لینے والے کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے ملا دے اور اس زمین کو بھجوا دے۔ اب اگر اسے علم ہے کہ زمین کے اندر دھوکہ ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس ڈیل کو مکمل کر دیتا ہے تو وہ حرام طریقے سے مال کھاتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے، تو اس نے جو مال لیا وہ حرام ہے۔ ٹھیک، بارک اللہ فیکم، هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔